اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا، اور جو مہینہ اپنی تمام تر خیر و برکت، نوازشات و احسانات اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ سراپا خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مکمل طور پہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور اگر کہا جائے کہ یہ مہینہ مکمل طور پہ اللہ کی رحمتوں کو، ان کی نوازشوں کو حاصل کرنے کا، سمیٹنے کا، اور اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس مہینے کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو بھر سکیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں، اپنے آپ کو گناہوں کی غلطوں سے محفوظ کر سکیں، دھو سکیں، اور اپنے آپ کو جنت کے لیے حقدار و اہل بنا سکیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پہ بہت سے خصوصی انعامات کا نزول کیا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں اس امت کو اللہ نے عطا کی ہیں کہ جن چیزوں کو گزشتہ دوسری امتوں کو نہیں دی گئی۔ انہی خصوصیات میں سے، انہی اہم چیزوں میں سے ایک اہم چیز یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے، یہ رمضان کا روزہ بھی ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام ہے ہمارے آپ کے لیے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش سکے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز سکے۔ تو میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے، الحمدللہ ابھی پہلا عشرہ گزر رہا ہے رمضان المبارک کا، اور الحمدللہ ہم سب کو یہ مہینہ نصیب بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے تعلق سے چند باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ ہمیں اس مہینے کے سلسلے میں اپنے آپ کو باشعور بنانا ہوگا، بے شعور نہیں بلکہ باشعور بنانا ہوگا۔ اس مہینے کے تئیں ہمیں آپ کو بیدار رہنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سستی میں، کوتاہی میں ہم رہ جائیں اور اس مہینے کی خیر و برکت ہم سے روٹھ جائے، گزر جائے، اور ہم اس کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں۔ میرے بھائی، اس مہینے کے اندر ہمیں چند باتوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا ہوگا، تبھی ہم اس مہینے کی خیر و برکت سے اپنے آپ کو مالا مال کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پابندی سے مہینے کا روزہ رکھیں۔ یہ روزہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پہ فرض ہے۔ اس مہینے کا روزہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پہ کیا فرض ہے؟ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے دوسری قوموں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور یہ روزہ کیوں اللہ نے فرض کیا ہمارے اور آپ کے اوپر؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ فرماتا تھا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تقوی والا بن جاؤ، اللہ ڈرنے والے بن جاؤ۔ گویا کہ اس رمضان کا جو اہم مقصد ہے وہ ہمیں آپ کو متقی بنانا ہے، صاحب تقوی بنانا ہے، تقوی سے ہمیں اور آپ کو جوڑنا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ روزہ ہمیں آپ کو، اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور روزہ کے اہل ہیں، مکلف ہیں، تو روزہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ،
کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو بھی اس روزے کو پالے وہ روزہ ضرور رکھے. ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے، واجب ہے. تو یہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ فرض ہے، بلا کسی عذر کے، بلا کسی پریشانی کے. مکلف شخص کا اس روزے کا چھوڑنا ان کے حق میں بہت ہی بڑا باعث گناہ عمل ہوگا. اور ایک حدیث میں ہے اللہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص من افطر صوم یوم بلا رخصہ، کہ جس شخص نے کسی ایک دن کا روزہ کو چھوڑ دیا بلا کسی شرعی عذر کے، بلا کسی پریشانی کے، تو پوری زندگی اس روزے کی تلافی کرتا رہے گا، کفارہ کرتا رہے گا. اس روزے کی فضیلت کو، مقام کو، مرتبہ کو وہ انسان نہیں پا سکتا ہے. اتنی بڑی اہمیت کا حامل یہ روزہ ہے، ایک روزہ چھوڑنے پہ. تو بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جو اس روزے سے مستثنا ہے، جیسے کوئی حالت سفر میں ہے یا مسافر ہے یا بیمار ہے، یا وہ خواتین جن کو رمضان کی حالت میں پیریڈ سے گزر رہی ہے، یا وہ خواتین جو ولادت کے مرحلے سے ہے، جن کی ولادت بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو جب تک ان کا بدن پاک نہ ہو جائے، خون بند نہ ہو جائے، ان کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے. وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور اس روزے کے قضا بعد میں کر لیں گی. وہ 11 مہینے کے اندر کسی مہینے روزہ قضا کرے گی. وہ ان کے علاوہ کسی بھی اور شخص کے لیے، ہاں ایسا بوڑھا آدمی اور ایسا بوڑھا آدمی جو بالکل کھوسٹ بڈھا ہے، جس کے اندر سکت نہیں روزہ رکھنے کی، اور جو بیمار ہے، ایسی بیماری مبتلا ہے جس سے شفا پانے کی بھی امید نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت میں یہ ہے کہ روزہ رکھ نہیں پائے گا وہ، تو روزے کے بدلے میں ایک دن وہ فدیہ دے گا، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا ڈیلی. روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. یہ چند افراد ہیں جن کو اللہ نے رخصت دی ہے روزے سے شرعی عذر کی بنا پر. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں روزہ چھوڑنا، ترک کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. اسلام کی جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک بڑا رکن کیا روزہ ہے. اور جو شخص کسی بھی ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کو سستی سے، کوتاہی سے، مذاق کے ساتھ چھوڑ دے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. بلکہ اگر وہ روزے کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ جو شخص روزے کا مذاق اڑاتا ہے، روزے کو چھوڑ دیتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، ارے ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے کیا، ہم روزہ رکھیں گے، اللہ نے ہم کو اتنا دھن دولت دیا ہے، کھانے کے لیے دیا نا، ہم کیوں بھوکا رہیں گے. یہ روزے کا مذاق ہوا، روزے کا استہزاء ہوا میرے بھائی. اور ایسا کرنے والا شخص بالاتفاق وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے. تو کسی بھی رکن کا، کسی بھی ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا اور استہزاء کر کے چھوڑ دینا ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو یہ روزہ کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو میرے بھائی پہلی چیز ہے کہ ہم پابندی سے روزہ رکھیں. اور اس روزے کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی مسلمان مرد عورت رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، اللہ سے روزے کا بدلہ چاہتے ہوئے، نیکی کی نیت کرتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ایسے شخص کے پچھلے 1 سال گناہ کو اللہ تعالیٰ اس روزے کی بنا پر معاف کر دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا ثواب اس روزے کا ہے کہ آپ نے 30 دن کا روزہ رکھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا.
میرے بھائی یہ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے ہمارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا ہمیں موقع دیا گیا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کا، اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندہ بنانے کا، اللہ کے پیارا بندہ بنانے کا۔ اور سب سے بڑا محروم بدقسمت بدبخت انسان وہ انسان ہے کہ جو صحت رہتے ہوئے، تندرستی رہتے ہوئے، بلا کسی عذر کے رمضان کے روزے کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا نہیں رکھتا ہے اور ہیلا بہانہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی ایسا انسان سمجھے بہت ہی بڑا بدنصیب انسان ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا ثواب حاصل کرنے کا، اجر ثواب سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کا، اس نے بہانہ بنا کر کے بلا غیر شرعی عذر کا کیا ہیلا کر کے، سہارا لے کر کے رمضان کے روزے سے دور ہو گیا، محروم ہو گیا۔ تو میرے بھائی پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا، پابندی کے ساتھ، خود بھی روزہ رکھیں، گھر میں اپنی بیوی کو، بال بچے کو، جو بھی ہے سب کو روزہ رکھنے حکم دیں۔ حتیٰ کہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے ان کو بھی عادت ڈالیں، ان کو بھی کہیں وہ بھی روزہ رکھیں تاکہ پابند ہو جائے، عادت بن جائے۔ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ بچپن سے روزہ نہیں رکھتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا دشوار عمل معلوم ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بچپن سے روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے چاہے روزہ مئی کے مہینے میں آئے، جون کے مہینے میں آئے، کسی گرمی کے مہینے میں آ جائے، دن چاہے کتنا بڑا ہو جائے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو بچپن سے رکھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس لیے اپنے بال بچے کو بھی روزے کا عادی بنائیں، عادت ڈالیں، پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ ہاں جو بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، پورا نہ رکھ سکے کم سے کم 10 روزہ، 5 روزہ، 15 روزہ، 20 روزہ ان کو رکھوائیں، ترغیب دلائیں، شوق دلائیں، تو انشاءاللہ بچہ جب بڑا ہوگا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں پابندی کے ساتھ روزہ خود رکھیں، اپنے گھر والوں کو روزے پابند بنائیں۔ دوسرا کام جو ہمیں رمضان کے اندر خصوصی طور پہ کرنا ہے اور جس کام کی بڑی فضیلت ہے وہ ہے نماز تراویح کا اہتمام کرنا، ہمیں نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ رمضان کے اندر اس کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں، رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بھی پچھلے 1 سال گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت نماز تراویح کی۔ رمضان میں اس نماز کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں، اور غیر رمضان میں یہی نماز تہجد کہلاتی ہے، جو رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے رات کے ابتدائی حصے پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی تراویح پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ اللہ آپ کو 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ آپ کے 1 سال پچھلے 1 سال گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں تو تراویح طرح پڑھنا ہے، تراویح کو رسم و رواج تراویح نہیں پڑھنا ہے جو آج کل ہمارے سماج کے اندر، گاؤں کے اندر جو تراویح رائج ہے۔ دیکھیں نا، تراویح مطلب کہ پورے رمضان پڑھنا، قرآن سننا ہے امام کے پیچھے، قرآن سننا امام کے پیچھے، قرآن جو امام پڑھے گا تراویح کے اندر آپ اس قرآن کو سنیں، اور پورے رمضان پڑھنا، یہ نہیں ہفتہ دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 21 دن میں، 27 دن ختم کر دیا، اب باقی رمضان پھر کیا کہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر، نہیں، یہ مقصد ہے تراویح کا۔ حدیث میں ہے پوری رمضان جس نے قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے لیے فضیلت ہے۔ آج کل ہم لوگ کتنی لاپرواہی ہمارے اندر آ گئی ہے، سنت سے ہم لوگ کتنا کھلواڑ کرتے ہیں میرے بھائی، بڑا افسوس کا مقام ہے کہ تراویح کی نماز کا جس طرح کے مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کا جس طرح کے مذاق تراویح کے اندر اڑایا جاتا ہے، ایک رات میں 4 پارے، 5 پارے، 3 پارے، اور حافظ صاحب اتنا تیزی رفتاری سے پڑھتے ہیں، راجدھانی اور ایکسپریس سامنے فیل ہو جائے، ہے نا، اور 2 پارہ، 1 پارہ ایک رکعت میں پڑھتے ہیں، 3 پارے ایک رات میں پڑھتے ہیں، اور 7 دن میں ختم، 7 دن میں قرآن ختم، باقی 23 دن مسجد خالی، وہی چند لوگ، 5 لوگ جو پرانے مصلی ہوتے ہیں وہ آ کے سورۃ تراویح پڑھتے ہیں، الم تر کیف والا پڑھتے ہیں۔ کتنی یہ رسم و رواج تراویح کے اندر بھی رسم آ گئی ہے، اس کے اندر بھی مذاق شروع ہو گیا ہے، باضابطہ پوسٹر لگتا ہے 3 دن میں ختم، شبینہ تراویح، شبینہ مطلب 1 رات میں ختم، 1 رات میں پورے قرآن ختم کیا ہے تراویح کے اندر، کس طرح کی مذاق اڑاتا ہے۔ امام صاحب ایک دم لگے ہوئے ہیں، مشین سے چلے جا رہے ہیں ایک دم راجدھانی ایکسپریس، باقی لوگ کوئی کھائی نہیں کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، سجدے میں گئے، رکوع میں دراز کھڑے ہو کے رکوع میں پہنچ گئے۔ یہ تراویح ہے،
یہ قرآن کا مذاق ہے میرے بھائی. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے, ایک ایک لفظ صحیح کر کے پڑھنا ہے تاکہ پیچھے والے سنیں. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو سننے والے کو برابر ثواب ملتا ہے. اب پیچھے والے سمجھ میں نہیں آئے گا حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب ملے گا؟ وہ اتنی تیز رفتاری سے قرآن پڑھتے ہیں کہ وہ خود سمجھ نہیں پاتا پڑھنے والا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ان کو خود پتہ نہیں ہوتا. اور جلدی جلدی رکوع سجدہ ایک دم بالکل 1 منٹ میں رکوع, 30 سیکنڈ میں رکوع, 30 سیکنڈ میں سجدہ, 30 سیکنڈ میں قیام, اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور لمبی لمبی قرات. میرے بھائی یہ تراویح کا مقصد نہیں ہے, یہ تراویح کا مذاق ہو گیا, قرآن کا مذاق ہو گیا ہے. قرآن مطلب اور یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ تراویح کے اندر قرآن ختم کرنا ضروری ہے. اس مقصد کے لیے اتنی یہ سب خرافات کی جاتی ہے. قرآن کا ختم کرنا ضروری نہیں تراویح کے اندر. آپ پورے رمضان 1 پاؤ پڑھیں, آدھا پاؤ پڑھیں, لیکن صحیح طریقے سے پڑھیں, اطمینان کے ساتھ پڑھیں, تجوید کے ساتھ پڑھیں, قرأت کے ساتھ پڑھیں. یہ اصل مقصد ہے تاکہ پڑھنے والا بھی سمجھے, اس کے معنی پہ غور کرے, پیچھے جو لوگ سن رہا ہے وہ بھی اس کے معنی پہ غور کرے. تو میرے بھائی تراویح کو تراویح کی طرف پڑھیے, تب آپ کو فضیلت ملے گی, ثواب ملے گا, آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی. ورنہ آج کل جو رسم چل رہی تراویح کی, ایسے تراویح پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور کچھ بھی آپ کو نہیں ملنے والا ہے. تیسری چیز ہمیں اس قرآن مہینے کے اندر کیا کرنا ہے؟ تلاوت قرآن کرنا ہے, تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے. چونکہ یہ شہر القرآن ہے, قرآن کا مہینہ ہے. اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا تھا. اسی مہینے کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اللہ فرماتا ہے یہی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور اسی لیے ہمیں اس مہینے کے اندر اہتمام کے ساتھ, پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. ہمیں خود پڑھیں, بچوں کو پڑھنے کا حکم دیں, اور کوشش کریں ایک ایک رمضان میں 1 ختم 2 ختم ہم کر لیں, اپنے سے کر لیں, اس کے معنی پہ غور کریں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب رمضان آتا تھا تب قرآن بکثرت پڑھتے تھے, حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام سے آپ قرآن کا دور کرتے تھے, قرآن سناتے تھے ان کو آپ. تو میرے بھائی اس مہینے کے اندر قرآن کی پابندی سے ہمیں قرآن کی کیا تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے اس مہینے کے تعلق سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے. یہ مہینہ اس کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے, خیر خواہی کا مہینہ بھی کہا گیا ہے, ہمدردی کا مہینہ بھی کہا گیا ہے. تو ہمیں اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ غریبوں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا, یتیموں کا, اپنے پڑوسی کا, اپنے اقربا رشتہ داروں کا, ان کا خیال رکھنا ہے. خود جو کھائیں کوشش کریں ان کو بھی اپنے کیا کھانے میں شریک کریں, افطار میں, تحری میں, اور مال سے, پیسے سے, روپے سے ان کی بھرپور مدد کریں. جو غربا مساکین مانگنے والے ہمارے دروازے پہ آتے ہیں ان کو مایوس نہ کریں, ڈانٹیں نہیں, پھٹکاریں نہیں, کیونکہ یہ شہر المواسات ہے, خیر خواہی کا مہینہ, ہمدردی کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس مہینے کے اندر ایک کام اور کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہمارے حق میں کامیاب ہو جائے, ہمارا روزہ اللہ قبول کر لے, تو ہمیں اپنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہوگا. جو بھی کام کریں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. صدقہ خیرات کریں, نوافل کریں, اہتمام کریں, تلاوت کریں, کچھ بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے ہم اجتناب کریں. اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچائیں, تبھی ہمارا روزہ کیا ہوگا؟ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا, ہماری تواریخ قبول ہوگی, ہماری تلاوت قبول ہوگی, ہمارا صدقہ خیرات اللہ کے کیا دربار میں مقبول ہوگا. اگر ہم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, غیبت کرنا نہیں چھوڑا, اور گناہوں کا انجام دینا نہیں چھوڑا, تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد رکھیں. اللہ نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہ لوگوں سنو, جس نے حالت روزہ میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا, برائی سے اجتناب نہیں کیا, برائی کو ترک نہیں کیا, تو ایسے بندے کا بھوکا رہنا, پیاسا رہنا اللہ کے دربار میں کوئی ان کا مقام نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے. مطلب ان کا بھوکا پیاسا سب بیکار گیا, اس پہ کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. اور ایک دوسرے دن اللہ نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر. کہ بہت سے ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو سوا بھوکا رہنے کے کچھ اور ملنے والا نہیں ہے, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات میں جاگتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن اس کا جاگنا صرف جاگنا ہوا, اس پہ کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں
جو روزہ کے ساتھ ساتھ برائی کو نہیں چھوڑتے ہیں, برائی کو ترک نہیں کرتے, روزہ بھی رکھتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حرام خوری بھی کرتے ہیں. تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ نبی نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا روزہ ان کے حق میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے, کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. ایسا روزہ بیکار ہو جائے گا, اللہ آپ کے منہ پہ دے مارے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ اچھا ہو, صحیح سالم ہو, اللہ کے دربار میں روزہ قبول ہو جائے, آپ کے گناہوں کو مغفرت کا ذریعہ بن جائے, تو آپ اپنے روزے کو برائیوں سے بچائیں. اور روزہ صرف یہ نہیں کہ ہم صبح سے بھوکے پیاسے رہیں مغرب تک. روزہ ہماری زبان کا بھی ہے, آنکھ کا بھی ہے, دل کا بھی ہے, زبان کا ہے, پورے بدن کا روزہ ہونا چاہیے. پورے بدن کی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو میرے بھائی, یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے, بہت اہم مہینہ ہے. جس کو ملا ہے وہ اپنے غنیمت جانے. اور جو لوگ بہت ایسے ہمارے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ میں تھے, اس بار نہیں ہیں, گزر چکے ہیں, اللہ کے دربار میں پہنچ چلے گئے, اب ان کا معاملہ کیا ہوا قبر میں وہ جانے, رب جانے. تو میرے بھائی, اللہ نے پھر ہمیں یہ موقع دیا ہے, یہ مہینہ عطا کیا ہے, اس لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. اور جو بھی ایام بچے ہوئے روزے کے, ہمیں ان ایام کو اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے. یہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے, دعا کثرت سے دعا کریں اس مہینے کے اندر, اپنی مغفرت کے لیے, اپنے آپ کے لیے, گھر والوں کے لیے, ملک کے لیے, تمام لوگوں کے لیے مغفرت دعا کریں, کثرت سے دعا کریں اس مہینے کے اندر کہیں, چونکہ اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ نیکی پہ کتنا عمل بڑھا کے دیتا ہے. آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر عمرہ کرے گا, عمرہ بیت اللہ کا عمرہ کرے گا, زیارت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا کرے گا. عمرہ کے بدلے میں, عمرہ کرنے پہ حج کا ثواب ہے. اتنا بڑھ کے اللہ ثواب کا دروازہ کھولے ہوئے ہے. اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول رکھا ہے, اعلان کر رہا ہے کہ بندو میرے رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو جتنا اپنے آپ کو میری رحمتوں سے, میری نوازشوں سے, میرے اکرامات سے, میرے کہتے ہیں انعامات سے, جو جتنا اپنے آپ کو مالا مال کرنا چاہتا ہے, کر لو, کر لو. تو میرے بھائی, اس لیے ہمیں اور آپ کو نیکی میں سبقت کرنی ہے, پیش رفتی کرنی ہے. اور اللہ نبی نے فرمایا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کے طلبگار, نیکی کے لیے دوڑو, آگے بڑھو, پیش قدمی کرو. اور اے برائی کے طلبگار, برائی سے باز آ جاؤ, برائی سے رک جاؤ. تو میرے بھائی, یہ مہینہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے, اللہ کی طرف سے خصوصی نعمت ہے, خصوصی انعام ہے, خصوصی اکرام ہے. ہمیں اس پہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو, کوئی نہیں جانتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, یا یہی رمضان مکمل ہمیں نصیب ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی, اپنی نیت کو خالص کریں, اپنے دل کو خالص کریں, دل کو پاک صاف کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. اللہ کے واسطے ایک مہینہ صرف آپ اس مہینے کی قدر کریں, باقی 11 مہینہ ہے, کمانا ہے, کھانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا, برائے مہربان اس مہینے کے اندر موبائل کا استعمال کر دیں. میرے بھائی, موبائل سے اپنے آپ کو دور کر لیں, حسب ضرورت موبائل کا استعمال کریں, سوشل میڈیا سے دور رہیں, کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے, ایسی وبا ہے, ایسی بلا ہے کہ جنہوں نے انسان کو, مسلمانوں کو اللہ کے دین سے, نماز سے, روزہ سے, تلاوت سے, ذکر و اذکار سے, تسبیح و تحلیل سے کوسوں دور کر دیا ہے. اس لیے کم سے کم رمضان کے مہینے کے اندر موبائل سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیں, اپنے آپ کو دور کر لیں. حسب ضرورت آپ اس کا استعمال کریں, بلا ضرورت سوشل میڈیا پہ نہ جائیں, کیونکہ آپ کو بھی اور آپ کے دین کو بھی بگاڑ دے گا, آپ کو اللہ سے دور کر دے گا, اللہ سے ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی عبادت کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ جو بھی ایام بچے ہوئے, اللہ ان ایام کی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, اس رمضان کو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخشش ذریعہ بنا دے. اے اللہ, اس رمضان کو ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے, ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے, اے اللہ, چاہے زندہ ہوں, جو مردہ ہوں, رحمت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ, ہمارے جو مسلمان بھائی دنیا کے اندر, جہاں کہیں بھی, خصوصاً فلسطین کے اندر جس پریشانی سے, جس کرب میں اللہ گزر رہے ہیں, اے اللہ, اس رمضان کے مہینے کو ان کے لیے باعث برکت بنا دے. اے اللہ, خصوصاً ہندوستان کے اندر ابھی مسلمانوں کی جو حالت ہے اور جس سازش کو شکار ہونے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم والا قانون نافذ کیا جا رہا ہے, اللہ, اس مہینے کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ, ظالموں کے ظلم کو ختم کر دے. اے اللہ, مسلمانوں کی عزت, رفعت, بلندی عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم.